ونحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب العلم یعنی علم کا بیان کی فصل اول، احادیث مبارکہ نمبر 187 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ہو ایک ہی آیت، یعنی میری نہایت مفید حدیثیں لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ وہ تھوڑی ہی ہوں، اور بنو اسرائیل سے جو قصے سنو ان کو لوگوں کے سامنے بیان کر دو، اس میں کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص جان کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کر لے۔ رواہ بخاری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جندب اور شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص میری کوئی ایسی حدیث بیان کرے جس کی نسبت اس کا خیال یہ ہو کہ وہ جھوٹی ہے تو وہ جھوٹے آدمیوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ رواہ مسلم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کے ساتھ خداوند تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا خدا ہی ہے۔ رواہ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کان میں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، جو لوگ ایام جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں اگر وہ سمجھیں۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو شخصوں پر یعنی دو خصلتوں پر حسد کرنا ٹھیک ہے، ایک تو اس شخص پر جس کو خدا نے مال دیا اور پھر اس کو راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق بھی، اور دوسرا وہ شخص جس کو خدا نے علم دیا پس وہ اس علم کے موافق حکم کرتا اور اس کو سکھاتا ہے۔ رواہ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 کا ثواب برابر جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ جیسے اوقاف یا کنویں وغیرہ، وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، جیسے کسی کو علم پڑھایا، کوئی کتاب لکھی، اور اولاد صالح جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ رواہ مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کسی مسلمان کو دنیا کی سختیوں اور تنگیوں سے بچائے تو اللہ اس کو قیامت کے دن قیامت کی سختیوں سے بچائے گا، اور جس نے کسی تنگ دست کی مشکل کو آسان کیا اللہ دنیا اور آخرت میں
اس پر آسانی کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا اور پردہ پوشی کی، اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور اللہ اس وقت تک برابر بندہ کی مدد کرتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور جو شخص علم کی تلاش میں چلتا ہے، اللہ اس پر بہشت کے راستہ کو آسان کر دیتا ہے۔ اور جب جمع ہو جاتی ہے کوئی قوم خدا کے گھر یعنی مسجد یا مدرسہ میں اور کتاب اللہ کو پڑھتی اور پڑھاتی ہے، تو اس پر خدا کی تسکین نازل ہوتی ہے اور خدا کی رحمت اس پر چھا جاتی ہے، اور فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ اس قوم کا ذکر ان فرشتوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس رہتے ہیں۔ اور جس شخص نے عمل میں قصور کیا اس کا نسب کام نہ آئے گا۔ رواہ مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلا شخص جس پر قیامت کے دن خلوص نیت کے ترک کا حکم لگایا جائے گا، وہ شخص ہوگا جو شہید کیا گیا ہوگا۔ اس کو میدان قیامت میں لایا جائے گا، اور اللہ اور اس کو اپنی عطا کی ہوئی نعمتیں یاد دلائے گا، اور وہ سب اس کو یاد آ جائیں گی۔ پھر خداوند تعالیٰ فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا کام کیا؟ وہ کہے گا، میں تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ شہید کیا گیا۔ اللہ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں، چنانچہ تجھ کو بہادر کہا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل کھینچا جائے اور آگ میں ڈال دیا جائے۔ پھر وہ شخص ہوگا جس نے علم حاصل کیا اور سکھایا اور قرآن کو پڑھایا، پس اس کو خدا کے حضور میں لایا جائے گا، اور اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور ان کو یاد کرے گا۔ پھر خدا اس سے پوچھے گا، تو نے ان نعمتوں کا شکر کیوں کر ادا کیا؟ یعنی کیا کام کیا؟ وہ کہے گا، میں نے علم کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیرے ہی لیے قرآن پڑھا۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے تو علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھ کو عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھ کو قاری کہیں، چنانچہ تجھ کو عالم اور قاری کہا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا اور اس کو منہ کے بل کھینچا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہ شخص ہوگا جس کو خدا نے وسعت دی اور اس کی روزی کو زیادہ کیا اور طرح طرح کا مال عطا کیا۔ اس کو خدا کے حضور میں حاضر کیا جائے گا، اور خدا اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ ان نعمتوں کو یاد کرے گا۔ پھر خداوند تعالیٰ اس سے پوچھے گا، ان نعمتوں کے شکر میں تو نے کیا کام کیا؟ وہ کہے گا، میں نے کوئی ایسا راستہ جس میں خرچ کرنا تجھ کو پسند ہے نہیں چھوڑا، اور تیری خوشنودی کے لیے اس میں خرچ کیا۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ تجھ کو سخی کہا جائے، چنانچہ تجھ کو سخی کہا گیا۔ پس حکم دیا جائے گا، اس کو منہ کے بل کھینچا جائے گا اور پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ رواہ مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ علم کو آخری زمانہ میں اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دل و دماغ سے اس کو نکال لے، بلکہ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو اٹھا لے گا، یعنی علماء وفات پا جائیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو یہ لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، ان سے دین کی باتیں پوچھی جائیں گی،
اور وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے پس خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ رواہ بخاری و مسلم۔ شقیق سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کو لوگوں کو نصیحت و وعظ کیا کرتے تھے۔ ایک روز ایک شخص نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ روزانہ ہم کو وعظ و نصیحت فرمایا کریں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، میں ایسا اس لیے نہیں کرتا کہ تم اکتا جاؤ گے، میں نصیحت کے معاملہ میں اسی طرح تمہاری خبرگیری کرتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خبرگیری کرتے تھے اور ہمارے اکتا جانے کا خیال رکھتے تھے۔ رواہ بخاری و مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے تو 3 مرتبہ اس کا اعادہ فرماتے، یعنی 3 مرتبہ کہتے، یہاں تک کہ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ لیتے، اور جب آپ کسی جماعت کے قریب سے گزرتے اور اس کو سلام کرنے کا ارادہ فرماتے تو 3 مرتبہ اس کو سلام کرتے۔ رواہ بخاری۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میری سواری چلنے سے عاجز ہو گئی ہے، آپ مجھ کو سواری عطا فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایسا شخص اس کو بتلا دوں جو اس کو سواری دے دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کرے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی کرنے والے کو۔ رواہ مسلم۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز دن کے ابتدائی حصہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک قوم حاضر ہوئی جو ننگی تھی اور اپنے جسم پر کمبل یا عبا ڈالے ہوئی تھی اور گلے میں تلواریں لٹکی ہوئی تھی۔ ان میں سے اکثر بلکہ سب کے سب قبیلہ مضر کے لوگ تھے۔ ان کو فاقہ زدہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ گھر میں تشریف لے گئے اور پھر واپس آ کر بلال کو اذان کا حکم دیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو تکبیر کہی اور جمعہ یا ظہر کی نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا اور یہ آیت پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا ہے، آخر آیت تک، جس کا آخری حصہ یہ ہے، البتہ اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ پھر پڑھی وہ آیت جو سورہ حشر میں ہے، یعنی ڈرو اللہ سے اور آدمی کو چاہیے کہ وہ اس چیز پر نظر رکھے جو اس نے کل یعنی قیامت کے لیے پہلے سے بھیجی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، خیرات کرے آدمی اپنے دینار میں سے، اپنے درہم میں سے، اپنے کپڑے میں سے، اپنے گیہوں کے پیمانہ میں سے، اپنی کھجوروں کے پیمانہ میں سے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا خیرات کرے اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی ہو۔ راوی جریر کا بیان ہے کہ یہ سن کر ایک انصاری شخص ایک تھیلی لایا جس کے وزن سے قریب تھا کہ اس کا ہاتھ تھک جائے، بلکہ اس کا ہاتھ تھک چکا تھا۔ پھر شروع کیا لوگوں نے چیزوں کا لانا، یہاں تک کہ دیکھا میں نے کہ جمع ہو گئے 2 تودے غلہ اور کپڑے کے۔ پھر دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کندن کی طرح دمک رہا ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اسلام میں کسی نیک طریقہ کو
رواج دے تو اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کا ثواب بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے، لیکن عمل کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس شخص نے کسی برے طریقہ کو اسلام میں رائج کیا، اس کو اس کا گناہ بھی ملے گا، اور اس شخص کا گناہ بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، لیکن عمل کرنے والے کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ رواہ مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں قتل کیا جاتا کسی کو ظلم کے طریقہ پر مگر ہوتا ہے آدم کے پہلے بیٹے قابیل پر اس کے خون کا ایک حصہ، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ نکالا تھا۔ روایہ بخاری و مسلم۔ اور معاذ کی وہ حدیث جس کا شروع یہ ہے لا یزال امتی کو ہم باب الثواب ہذہ الامہ میں بیان کریں گے۔ الحمدللہ۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الایمان کی فصل دوم شروع کرتے ہیں حدیث مبارکہ نمبر 201 سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں ابو الدرداء کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا اے ابو درداء، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے یہ سن کر آیا ہوں کہ تمہارے پاس ایک حدیث ہے جس کو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہو، اور کوئی غرض بجز اس کے میرے یہاں آنے کی نہیں ہے۔ ابو درداء نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے سفر اختیار کرے اللہ اس کو بہشت کا راستہ پر چلاتا ہے، اور فرشتے طالب علم یعنی دین کی رضامندی کے لیے اپنے پروردگار کا اس پر سایہ ڈالتے ہیں، اور عالم کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں کے اندر ہے جیسے فرشتے، اور جو زمین پر ہے مثلا انسان، جن اور حیوانات وغیرہ، تمام مخلوقات استغفار کرتی ہیں، اور یہاں تک کہ مچھلیاں بھی پانی کے اندر مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی کہ 14ویں رات کا چاند ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے، اور عالم پیغمبروں کے وارث و جانشین ہیں، اور انبیاء کا ورثہ دینار اور درہم نہیں ہے بلکہ ان کا ورثہ علم ہے جس کا وارث انہوں نے عالم کو بنایا ہے۔ پس جس شخص نے علم کو حاصل کیا اس نے کامل حصہ پایا۔ رواہ احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی اور ترمذی نے راوی کا نام قیس بن کثیر لکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابی اماتہ الباحلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم، یعنی یہ پوچھا گیا کہ ان میں سے کون افضل ہے؟ پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عالم عابد پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسا کہ میں تم میں سے ادنا آدمی پر فضیلت رکھتا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے۔ ترمذی اور دارمی نے مرسل طریقہ پر اس روایت کو
کمحول سے نقل کیا ہے، جس میں دو آدمیوں عالم و عابد کا ذکر نہیں ہے، اور کہا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم عابد پر اتنی فضیلت رکھتا ہے جتنی کہ میں تمہارے ادنا آدمی پر فضیلت رکھتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، یعنی خدا کے بندوں میں علماء خدا سے ڈرتے ہیں، پھر آخر تک حدیث بیان کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ تمہارے تابع ہیں، اور البتہ بہت سے آدمی تمہارے پاس اطراف زمین سے علم دین سمجھنے آئیں گے، تم ان کو بھلائی کی وصیت کرنا۔ رواہ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فائدہ دینے والی بات عقل مند آدمی کا مطلوب ہے، بس جہاں وہ اس کو پائے اس کا وہ مستحق ہے۔ ترمذی نے کہا ہے کہ حدیث غریب ہے، اور اس حدیث کے راوی ابراہیم بن فضل کو ضعیف خیال کیا جاتا ہے۔ روایت حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک فقیہ یعنی عالم دین زیادہ سخت ہے شیطان پر 1000 عابدوں سے۔ رواہ ترمذی ابن ماجہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور سکھانا علم کا نااہل کو مانند اس شخص کے ہے جس نے سور کے گلے میں جواہرات یعنی موتیوں اور سونے کا پٹا ڈال دیا ہو۔ ابن ماجہ اور اس حدیث کو بہقی نے شعب الایمان میں مسلمان مرد تک لکھا ہے، اور کہا ہے کہ اس حدیث کا متن مشہور ہے اور اسناد ضعیف ہیں، اور یہ حدیث مختلف طریقوں سے بیان کی گئی ہے، اور یہ سب طریق ضعیف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 عادتیں ایسی ہیں جو منافق میں یکجا نہیں پائی جاتی، ایک تو خلق نیک اور دوسری دینی سمجھ۔ رواہ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص علم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، وہ اس وقت تک جب تک کہ گھر واپس نہ آ جائے خدا کی راہ میں ہے۔ رواہ ترمذی دارمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت سنجرۃ الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص طلب کرے علم کو تو اس کی یہ طلب کفارہ ہوتا ہے ان گناہوں کا جو اس سے پہلے اس نے کیے ہوں۔ رواہ ترمذی دارمی۔ ترمذی نے کہا ہے کہ اس حدیث کے اسناد ضعیف ہیں، اور اس کا راوی ابو داؤد خیال کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کا پیٹ بھلائی یعنی علم سے نہیں بھرتا، وہ سنتا ہے اس کو یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ رواہ ترمذی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص سے علم کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کو وہ جانتا ہے،
اور وہ اس کو چھپائے یعنی بتلائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دے جائے گی۔ رواہ احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے اس روایت کو انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے علم کو اس غرض سے حاصل کیا کہ وہ اس سے علماء پر فخر کرے یا جاہلوں سے جھگڑے یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ رواہ ترمذی، اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے اس علم کو سیکھا جس سے خدا کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے، لیکن اس غرض سے سیکھا کہ وہ اس سے دنیا کی متاع کو حاصل کرے، تو قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو میسر نہ ہوگی۔ رواہ احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تازہ رکھے اللہ اس بندہ کو، یعنی باعزت اور خوش رکھے جس نے میری کوئی بات سنی پس یاد رکھا اس کو اور ہمیشہ یاد رکھا اور پہنچایا اس کو لوگوں تک۔ پس حامل فقہ یعنی علم دین کے عامل یا دینی بات کے محافظ سمجھدار نہیں ہوتے، اور بعض حامل فقہ ان لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ تین باتیں ایسی ہیں جن میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا، ایک تو عمل کا خالص طور پر خدا کے لیے کرنا، دوسرے مسلمانوں کو بھلائی کی نصیحت کرنا، اور تیسرے مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، اس لیے کہ جماعت کی دعا اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ شافعی، بہقی، درمدخل اور احمد، ترمذی، ابی داؤد، ابن ماجہ، دارمی نے اس حدیث کو زید بن ثابت سے روایت کیا ہے، لیکن ترمذی اور ابو داؤد نے تین باتوں کا ذکر نہیں کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تازہ رکھے اللہ اس بندہ کو جس نے ہم سے کسی بات کو سنا اور جس طرح سنا تھا اسی طرح اس کو پہنچا دیا، بس اکثر وہ لوگ جن کو پہنچایا جاتا ہے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ رواہ ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے اس روایت کو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری جانب سے حدیث بیان کرنے سے بچو اور صرف اس حدیث کو بیان کرو جس کو تم سچ جانتے ہو۔ پس جس شخص نے جان کر مجھ پر جھوٹ بولا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کر لے۔ رواہ ترمذی، اور اس کو روایت کیا ابن ماجہ نے حضرت ابن مسعود اور حضرت جابر سے، جس میں اتقوا الحدیث ان الامام علمتا کے الفاظ نہیں بیان کیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے قرآن مجید کے اندر اپنی رائے سے کچھ کہا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کر لے،
اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جس شخص نے بغیر علم کے قرآن میں کچھ کہا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کر لے۔ رواہ ترمذی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا اس کی رائے حقیقت کے مطابق ہو گئی تب بھی اس نے غلطی کی۔ رواہ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن میں جھگڑنا کفر ہے۔ رواہ احمد، ابو داؤد۔ عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے کہا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کی نسبت یہ سنا کہ وہ قرآن میں اختلاف کرتے، ایک دوسرے کے خلاف دفع کرتے اور جھگڑا کرتے ہیں۔ پس فرمایا آپ نے کہ البتہ ہلاک ہوئے تم میں سے پہلے لوگ اسی سبب سے، یعنی مارا انہوں نے کتاب اللہ کے بعض حصوں کو بعض حصوں پر، یعنی آیت میں تناقض و اختلاف ثابت کیا، حالانکہ کتاب اللہ کا بعض حصہ بعض کی تصدیق کرتا ہے، پس نہ جھٹلاؤ تم قرآن کے بعض حصہ کو بعض سے، اور قرآن میں جتنا تم جانتے ہو اس کو بیان کر دو، اور جو نہیں جانتے ہو اس کو جاننے والوں کے حوالہ کر دو۔ رواہ احمد، ابن ماجہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نازل کیا گیا ہے قرآن 7 طرح پر، یعنی عرب کے 7 لغت پر، اس میں سے ہر آیت کے ایک ظاہری معنی میں اور ایک باطنی، اور ہر حد کے واسطے ایک جگہ خبردار ہونے کی ہے۔ رواہ شر السنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم 3 ہے، یعنی دین کے علم، ایک تو آیت محکم یعنی مضبوط اور غیر منسوخ، دوسرے سنت قائمہ یعنی مستند حدیثیں، اور تیسرے فریض عادلہ یعنی اجماع امت اور قیاس، اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ زائد ہے۔ رواہ ابو داؤد، ابن ماجہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الاشجعی کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ قصہ بیان کرے یعنی وعظ و نصیحت نہ کرے مگر حاکم یا محکوم اور یا مغرور و متکبر، ان تینوں میں سے 2 کو تو وعظ و نصیحت جائز ہے اور مغرور و متکبر کو ناجائز و ممنوع۔ ابو داؤد۔ اور اس کو روایت کیا دارمی نے عمرو بن شعیب سے، اور انہوں نے اپنے والد سے اور پھر اپنے دادا سے، اور ایک روایت میں اس کے بدلہ میں عمرہ بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو فتویٰ بغیر علم کے دیا گیا ہوگا اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، اور جس نے اپنے بھائی کو غلط مشورہ دیا اس نے خیانت کی۔ رواہ ابو داؤد۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغالطہ دینے سے منع فرمایا ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سیکھو تم فرائض کو اور قرآن کو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، اس لیے کہ میں اٹھا لیا جاؤں گا، یعنی مراد فرائض سے یا تو فرض چیزیں ہیں یا علم فرائض۔
रवाह तिरमिज़ी। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लम के हमरा थे कि आपने अपनी नज़र आसमान की तरफ उठाई और फिर फरमाया, ये वक्त है कि जाता रहेगा इल्म आदमियों में से यहाँ तक कि वो इल्म के ज़रिए किसी चीज़ पर कुदरत न रखेंगे। मुराद इल्म से वही है और इशारा है अपनी वफ़ात की तरफ। रवाह तिरमिज़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि करीब है वो ज़माना जबकि इल्म को हासिल करने के लिए लोग ऊँटों की जगह को फाल डालेंगे, यानी दूर दराज का सफ़र करेंगे और ऊँटों को तेज़ी से चलाएंगे, लेकिन किसी जगह कोई आलिम मदीना के आलिम से ज़्यादा न पाएंगे। रवाह तिरमिज़ी। और जामे तिरमिज़ी में इब्ने अनिया रज़ियल्लाहु ताला से मनकूल है कि मदीना के दो आलिम मालिक बिन अनस हैं और अब्दुर्रज़्ज़ाक ने भी यही लिखा है। और इसाक बिन मूसा का बयान है कि मैंने इब्न अनिया को ये कहते हुए सुना है कि मदीना का वो आलिम उमरी है, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़ानदान से, और उसका नाम अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ मुझको मालूम हुआ है वो ये है, आपने फरमाया है कि खुदाए अज़्ज़ व जल उस उम्मत के लिए हर नई सदी पर एक शख्स को भेजता है जो उसके दीन को ताज़ा करता है। रवाह अबू दाऊद। इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अब्दुर्रहमान अल-गदरी कहते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लम ने कि हासिल करेंगे उस इल्म व किताब व सुन्नत को हर आइंदा आने वाली जमात में से उसके नेक लोग जो दूर करेंगे इससे हद से गुजर जाने वाले लोगों की तहरीफ को और बातिलों की इफ्तरा परदाजी को और जाहिलों की तावीलात को। रवाह बही की। मिशकातुल मसाबीह बाबुल इल्म, यानी इल्म का बयान की फसल सोम जो कि शुरू होती है हदीस मुबारक नंबर 231 से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुरसलन रिवायत है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस शख्स को इस हाल में मौत आए कि वो इस गर्ज से इल्म को हासिल कर रहा हो कि इससे इस्लाम को ताज़ा ज़िंदगी बख्शेगा, तो उसके और अम्बिया के दरमियान जन्नत में सिर्फ एक दर्जा का फ़र्क होगा। रवाह दारमी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुरसलन रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनी इसराइल के दो शख्सों का हाल पूछा गया, जिनमें से एक तो आलिम था जो फ़र्ज नमाज पढ़ता था और फिर बैठकर लोगों को इल्म सिखाता था, और दूसरा दिन को रोज़ा रखता और सारी रात इबादत करता था। आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन बेहतर है? आपने फरमाया कि उस आलिम को जो फ़र्ज नमाज पढ़ता और लोगों को इल्म सिखाता है, इस आबिद पर जो दिन को रोज़ा रखता और रात को इबादत करता है, ऐसी ही फजीलत है जैसी कि मेरी फजीलत तुम में से एक अदना आदमी पर। रवाह दारमी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अच्छा है वो शख्स जो दीन की समझ रखता हो, अगर उसकी तरफ कोई हाजत लाई गई तो उसने नफ़ा पहुँचाया, और उससे बेपरवाही की गई तो बेपरवाह रखा, उसने अपने आप को रज़ीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।
اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز اکرمہ سے کہا کہ تم ہر جمعہ کو لوگوں کے سامنے حدیث بیان کیا کرو، یعنی ہفتہ میں ایک بار وعظ و نصیحت کو کم سمجھیں، تو پھر ہفتہ میں 2 بار اور اس سے زیادہ کی ضرورت ہو تو ہفتہ میں 3 بار، اور نہ رنجیدہ اور تنگ کر تو لوگوں کو اس سے زیادہ اس قرآن سے۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اور نہ پاؤں میں تجھ کو اس حالت میں کہ تو کسی قوم یا جماعت کے پاس جائے اور وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوں اور تو ان کی باتوں کو منقطع کر کے ان کو وعظ و نصیحت شروع کر دے اور ان کو رنج پہنچائے۔ ایسی حالت میں تجھ کو چاہیے کہ خاموش رہ، البتہ اگر وہ تجھ سے وعظ و نصیحت کی خواہش کریں تو ان کے سامنے حدیث بیان کر جب تک وہ اس کے خواہش مند ہوں، اور دعا میں مکفہ عبارت استعمال نہ کر۔ پس میں نے معلوم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے کہ وہ ایسا نہ کرتے تھے، یعنی دعا میں مکفہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ رواہ بخاری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے طلب کیا علم کو اور حاصل کر لیا اس کو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر علم حاصل نہ ہوا تو اکہرا ثواب ملے گا۔ رواہ دارمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کو اس کے جس عمل یا نیکیوں سے بعد مرنے کے ثواب پہنچتا ہے اس میں ایک تو علم ہے جس کو اس نے سیکھا اور رواج دیا تھا، اور دوسرے نیک اولاد ہے جس کو اپنے بعد چھوڑا ہے، اور تیسرے قرآن ہے جو وارثوں کے لیے چھوڑا ہے، چوتھے مسجد ہے جس کو اپنی زندگی میں بنایا ہو، پانچویں سرائے یا مسافر خانہ ہے جس کو اس نے تعمیر کیا ہو، چھٹے نہر ہے جس کو اس نے جاری کیا ہو، ساتویں وہ خیرات ہے جس کو اس نے اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال سے نکالا ہو۔ ان تمام چیزوں کا ثواب اس کے مرنے کے بعد اس کو پہنچتا ہے۔ رواہ ابن ماجہ بیہقی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی یعنی خفی بھیجی ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے راستہ طے کرے تو میں اس پر جنت کے راستے کو آسان کر دوں، اور جس شخص کی میں نے دونوں آنکھیں چھین لی ہوں تو میں ان کا بدلہ اس کو جنت دوں گا، اور علم کے اندر زیادتی عبادت میں زیادتی سے بہتر ہے، اور دین کی جڑ پر پرہیزگاری ہے۔ رواہ بیہقی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رات کو تھوڑی دیر درس دینا رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ رواہ دارمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مجلسوں میں سے گزرے جو مسجد میں منعقد ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا دونوں مجلسیں بھلائی پر ہیں، لیکن ایک ان میں بہتر ہے دوسری سے۔ ان لوگوں نے مجلسوں یا جماعتوں میں سے ایک عبادت میں مصروف ہے اور خدا سے دعا کر رہی ہے اور اس سے اپنی خواہش اور رغبت کا اظہار کر رہی ہے، خواہ اس کو دے یا نہ دے۔
اور دوسری جماعت فقہ یا علم کو حاصل کر رہی ہے اور جاہلوں کو علم سکھا رہی ہے، پس یہ لوگ بہتر ہیں اور میں بھی معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ کہہ کر پھر آپ بھی ان میں بیٹھ گئے۔ رواہ دارمی۔ اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہے مقدار علم کی کہ جب انسان اتنا علم حاصل کر لے تو فقیہ یعنی عالم بن جائے اور دنیا و آخرت میں اس کا شمار عالموں میں ہو؟ پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص میری امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے 40 حدیثیں امر دین کی یاد کر لے، اللہ اس کو قیامت میں فقیہا اٹھائے گا اور قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ رواہ بہیقی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم جانتے ہو کہ سخاوت کرنے والے میں کون سب سے بڑا سخی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ سخاوت کرنے والوں میں سب سے زیادہ سخی ہے، پھر آدم کی اولاد میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ شخص ہوگا جس نے علم کو سیکھا اور اس کو پھیلایا۔ یہ شخص قیامت کے دن ایک امیر یا ایک جماعت کی شان و شوکت کی طرح آئے گا۔ رواہ بیہقی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 ایسے حریص ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک تو علم کا حریص کہ علم سے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اور دوسرا دنیا کا حریص کہ دنیا سے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ مذکورہ بالا تینوں حدیثیں بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہیں، اور بیہقی کہتے ہیں امام احمد نے ابو درداء کی حدیث کے لیے فرمایا کہ یہ لوگوں میں بہت مشہور ہے، لیکن اس سے حدیث کی ہوئی اسناد صحیح نہیں ہے۔ اللہ صلی علی محمد وعلی آلہ۔ اون رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ 2 حریص ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، اہل علم اور دنیا دار، اور درجہ میں دونوں برابر نہیں۔ اہل علم تو زیادہ کرتا ہے خدا کی رضامندی و خوشنودی کو، اور دنیا دار بس زیادتی کرتا ہے سرکشی میں۔ پھر پڑھی عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت، کَاللَّہ إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ، یعنی انسان البتہ سرکشی کرتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بے پرواہ جانتا ہے۔ اون راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے عالم کے حق میں یہ آیت پڑھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی خدا کے بندوں میں عالم خدا سے ڈرتے ہیں۔ رواہ دارمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں سے بہت سے لوگ دین کا علم حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امراء کے پاس جا کر ان کی دنیا یعنی دولت میں سے اپنا حصہ حاصل کریں گے اور اپنے دین کو ان سے علیحدہ رکھیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جس طرح خاردار درخت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا مگر کانٹا، اسی طرح امراء کی صحبت سے نہیں حاصل ہوتا مگر گناہ۔ رواہ ابن ماجہ۔ اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم کی آفت بھولنا ہے، اور علم کا ضائع کرنا یہ ہے کہ تو اس کو نااہل کے سامنے بیان کرے۔ رواہ دارمی مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، تمہارے نزدیک اہل علم کون ہے؟ کعب نے جواب دیا، وہ لوگ جو اپنے علم کے موافق عمل کریں۔ پھر عمر نے پوچھا، عالموں کے دلوں سے کون سی چیز علم کو نکال لیتی ہے؟ کعب نے جواب دیا، لالچ۔ رواہ دارمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ احوص رضی اللہ تعالی عنہ بن حکیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کی بابت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ برائی کی بابت مجھ سے کچھ نہ پوچھو، بلکہ بھلائی کے متعلق پوچھو۔ آپ نے 3 بار ان جملوں کو ادا فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ خبردار ہو کہ شریروں میں بدترین برے علماء ہیں اور بھلے لوگوں میں سب سے بہتر بھلے علماء ہیں۔ رواہ دارمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کے نزدیک قیامت کے دن مرتبہ کے اعتبار سے سب سے بدتر شخص وہ عالم ہے جس کے علم سے نفع حاصل نہ کیا جائے۔ رواہ دارمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عمر نے پوچھا، تم جانتے ہو اسلام کو تباہ و برباد کرنے والی کون سی چیز ہے؟ میں نے کہا، مجھ کو معلوم نہیں۔ عمر نے کہا، اسلام کو تباہ کرتا ہے پھسلنا عالم کا، یعنی اس کی غلطی یا گناہ، اور جھگڑنا منافق کا کتاب اللہ کے اندر، اور تباہ کرتا ہے گمراہ سرداروں کا حکم جاری کرنا۔ رواہ دارمی۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ علم 2 قسم کے ہیں، ایک تو وہ جو دل میں ہے، پس یہ علم نفع دیتا ہے، اور دوسرا وہ زبان پر ہے، پس یہ آدمی پر خدائے عز و جل کی دلیل و حجت ہے۔ رواہ دارمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 باتیں یعنی 2 قسم کے علم یاد رکھے ہیں، جن میں سے ایک کو علم ظاہر کو تو میں نے تمہارے درمیان پھیلا دیا ہے، اور دوسرا یعنی علم باطنی اگر میں اس کو بیان کروں تو میرا یہ گلا کاٹ ڈالا جائے۔ رواہ بخاری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگوں، تم میں سے جو شخص کسی بات کو جانتا ہو وہ اس کو بیان کر دے، اور جو نہ جانتا ہو اس کی نسبت وہ کہہ دے کہ اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے کہ جس چیز کا اس کو علم نہیں ہے اس کی نسبت اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہنا بھی علم کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے فرمایا ہے، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، یعنی میں اس قرآن پر تم سے کوئی اجرت یا بدلہ نہیں مانگتا، اور میں تکلف کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ رواہ بخاری و مسلم۔ ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ علم یعنی کتاب و سنت کا علم دین ہے، پس جب تم اس کو حاصل کرو تو یہ دیکھ لو کہ کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو۔ رواہ مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاریوں کو مخاطب کر کے کہا، اے قاریوں کے گروہ، سیدھے رہو، پس تحقیق تم سبقت لے گئے ہو، دور کی سبقت۔ اگر تم راہ مستقیم سے ہٹ کر ادھر ادھر ہو گئے تو البتہ تم بڑی گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔
रवाहु बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पनाह मांगो तुम अल्लाह से गम के कुएं से। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, गम का कुआं क्या है? आपने फरमाया, वो एक वादी यानी नाला है दोज़ख में, जिससे दोज़ख दिन में 400 मरतबा पनाह मांगती है। सहाबा ने अर्ज़ किया, उसमें कौन दाखिल होगा? फरमाया, वो कुरान पढ़ने वाले जो अपने आमाल को दिखाने के लिए करते हैं। रवाह तिरमिज़ी। इब्न माजा और इब्न माजा की रिवायत में ये अल्फाज ज़्यादा हैं कि खुदा के नज़दीक मबऊस तरीन वो कारी कुरान पढ़ने वाले हैं जो उमरा से मुलाकात करते हैं। इस हदीस के रावी महारबी ने कहा है कि उमरा से मुराद जालिम उमरा हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि करीब ही लोगों पर ऐसा वक्त आएगा कि इस्लाम में से सिर्फ उसका नाम बाकी रह जाएगा और नहीं बाकी रहेगा कुरान में से मगर उसके नकूश। उसकी मस्जिदें ज़ाहिर में आबाद होंगी लेकिन हकीकत में ख़राब होंगी। हिदायत से उनके उलमा आसमान के नीचे की मखलूक में सबसे बदतर होंगे। उन्हीं से दीन में फितना बर्पा होगा और उन्हीं में लौट आएगा। रवाहु बैकी शोबुल ईमान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हज़रत ज़ियाद बिन लबीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ का जिक्र फरमाया, यानी इब्तिला और फितना का, और फिर फरमाया कि उस वक्त होगा जबकि इल्म जाता रहेगा। मैंने ये सुनकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इल्म क्यों कर जाता रहेगा? हालांकि हम कुरान को पढ़ते हैं और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएंगे, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी तरह ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। आपने फरमाया, ज़ियाद, तेरी माँ तुमको गुम करे, मैं तो मदीना में तुझको समझदार इंसान ख्याल करता था। क्या ये यहूद और नसारा तौरात और इंजील को नहीं पढ़ते हैं? लेकिन जो कुछ इन किताबों के अंदर है उसमें से किसी चीज़ पर अमल नहीं करते। रवाह अहमद, इब्न माजा, तिरमिज़ी, दारमी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि इल्म को सीखो और सिखाओ, और इल्म फ़राइज़ यानी फ़र्ज़ अहकाम का इल्म या इल्म फ़राइज़ को भी सीखो और लोगों को सिखाओ। सीखो कुरान को और सिखाओ लोगों को। बस मैं एक शख्स हूँ जो उठाया जाऊँगा और इल्म को भी अनकरीब उठा लिया जाएगा, और फितने ज़ाहिर होंगे यहाँ तक कि इख्तिलाफ़ करेंगे दो शख्स एक फ़र्ज चीज़ में, और ऐसा कोई शख्स न पाएंगे जो उनके दरमियान फ़ैसला करे। यानी इल्म इस कदर कम हो जाएगा या फितने इस कदर बढ़ जाएंगे। रवाहु दारमी, दारक़ुतनी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इल्म की मिसाल जिससे नफ़ा न उठाया जाए उस ख़जाना की मानंद है जिसमें से खुदा की राह में कुछ खर्च न किया जाए। रवाह अहमद, दारमी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद औ कमा क़ाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। मिशकातुल मसाबीह, बाबुल इल्म यानी इल्म के बयान के इख्तिताम के बाद इंशाअल्लाह हम आइंदा वीडियो में शुरू करेंगे।
مشکات المصابیح کتاب الطہارت یعنی پاکیزگی کا بیان۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔